بہلول دانا شخص تھے، اللہ والے تھے، نیک دل آدمی تھے۔ ہارون رشید کے دور کے یہ رشتہ داروں میں سے بھی تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے بلایا، لوگوں سے حال حوال سنتا رہتا تھا، پوچھتا رہتا تھا، خوش بھی ہوتا تھا، دنائی کی باتیں سنتا تھا اور زیادہ خوش بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بہلول سے ملاقات کرنی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا بہلول سے ملاقات کرنی ہے، اسے بلایا جائے۔ جب اسے بلایا گیا، سادہ سا شخص تھا، کپڑے پورے سورے ہوتے تھے۔ یہ جیسے ہی دربار میں جانے لگا، لوگوں نے پہلے تو جانے نہ دیا۔ بڑی مشکلوں سے جب اسے جانے دیا، اسے بتایا گیا کہ بادشاہ نے ہی بلایا ہے، تو پھر انہوں نے آگے جانے دیا۔ اور یہ جاتے ہوئے ایک جگہ جیسے تخت پڑا ہوا تھا، وہاں پہ جا کر کے یہ اس کی کرسی کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ بھولا بھالا شخص تھا، دانا شخص تو تھا ہی۔ بادشاہ کے آنے سے پہلے ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اسے غصہ آیا کہ بادشاہ کی جگہ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، حالت دیکھو کیسی ہے۔ اس نے آ کر کے اسے کوڑے لگانے شروع کر دیے۔ تو بڑی مشکل سے اس سے جان چھوٹی۔ بادشاہ آیا، اس نے بھی سمجھایا بھی یہ کیا تم نے کیا، میں نے اسے بلایا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامتی، آپ کی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ تو جیسے ہی وہ بادشاہ بیٹھا، تو اس بادشاہ کے بیٹھنے کے بعد یہ پریشان بھی تھا، ہنستا بھی تھا۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ پریشان تو اس لیے ہوں کہ اس نے مجھے مارا ہے، اور ہنستا اس لیے ہوں کہ میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جگہ استعمال کی ہے، تو مجھے یہ کوڑوں کی سزا مل گئی۔ جب زیادہ دیر بیٹھتا جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے، تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ عیش آرام والی جو زندگی گزار رہے ہیں اور رب کو بھولے ہوئے ہیں، رب کے ذکر کو، آپ کا کیا بنے گا؟ تو اس کو حیرت ہوئی، کان کھڑے ہوئے، کہنے لگا کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جا کر کے اس بادشاہ کو سمجھایا، اور بادشاہ کو ذہن میں آ گیا کہ واقعی یہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بڑی غفلت والی زندگی گزاری ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں اور آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کر دوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے وظیفہ جاری آپ اپنے پیسوں سے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو آپ ٹیکس کے پیسوں سے کر رہے ہیں، اور جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ تو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے چاہیے، مجھے آپ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اچھا چلو آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کا قرضہ اگر کہیں تو میں قرضہ آپ کا اتار دیتا ہوں۔ اس طریقے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود قرضہ لیا ہوا ہے، سمجھو لوگوں سے ٹیکس کی صورت میں، تو آپ مجھے دوسروں کے قرضوں سے قرضہ کیسے دیں گے؟ تو میں یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جیسے وہ فضل بن ربیع نے ایک مرتبہ جو ہے وہ مسجد بنے اور اس کے اوپر اپنا نام لکھوایا کہ یہ متولی فلاں، اور بنوائی اس نے، بنیاد اس نے رکھی۔ اس نے کہا یہ گھر کس لیے بنوایا، یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد کس لیے بنائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے بنوائی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو کہا کہ پھر اپنا نام کیوں لکھوایا اس کے اوپر؟ کہا میں نے بنوائی ہے نا اس لیے۔ کہا اب تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اب اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ پھر صرف اور صرف اس پہ قرآن پاک کی آیت لکھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لکھ دیں کہ مساجد ہیں ہی اللہ کے لیے صرف اور صرف، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ تو ان کی بات میں بھی ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ آئی کہ واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں تو اپنا نام اس کے اندر کیوں گنویں، اپنا نام شمار کیوں کرویں۔ تو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی سمجھ آ جایا کرتی تھی کہ واقعی ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، خدمت کرنی ہے مخلوق کی، اگر مخلوق کا پیسہ تو اسی پہ لگانا ہے، اپنی عیاشوں پہ نہیں، اپنی مرضی سے دوسروں پہ ایسے نہیں خرچ کرنا۔ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے دنیا آخرت کو سامنے رکھ کر کے چلنا، تو انشاءاللہ حقوق اللہ بھی ٹھیک رہیں گے، حقوق العباد بھی ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔